آج 3 سفر پہلا ہفتہ کا ایسا نایاب دن جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ آج اگر آپ نے موقع کھو دیا تو شاید پھر سارا سال انتظار کرنا پڑے۔ صرف 1 منٹ، جی ہاں صرف 1 منٹ کی تسبیح آپ کی سوئی ہوئی تقدیر کو جگا دے گی، رزق کے دروازے کھول دیں گے جو مدتوں سے بند ہیں، وہ دعائیں قبول ہوگی جن کے لیے آپ برسوں سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ مغرب سے پہلے کسی بھی وقت آگے آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی، اللہ کی رحمت ایسے برسے گی آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہر مشکل آسان، ہر رکاوٹ ختم، ہر حاجت پوری ہونے لگے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 سفر پہلے ہفتے کا بعد ایک ایسی بابرکت گھڑی جسے اکثر لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے سفر کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کا مہینہ۔ محرم ختم ہوگا مگر رب کی رحمتیں ختم نہیں ہوئے۔ اللہ کے رحمت کے دروازے ابھی بھی کھلے، قبولیت کی گھڑیاں ابھی بھی باقی ہیں۔ آج کا دن آپ کے لیے ایک نیا آغاز بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے محرم میں عبادت کی تو اس کا تسلسل، اگر کہیں کمی رہ گیا تو یہ اس کی تلافی کا بہترین موقع ہے۔ جو شخص محرم کے بعد بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے وہی اصل کامیابی ہے۔ تو ذرا سوچے کہ ہم نے واقعی محرم کے بعد بھی اپنے رب سے تعلق قائم رکھا یا پھر سب کچھ بھلا بیٹھے؟ اگر ایسا ہو تو گھبرائے نہیں، آج بھی وقت ہے، آج بھی موقع ہے، آج بھی دروازہ کھلا ہے۔ آج بس ایک فیصلہ کر لیں، آپ نے اپنے رب کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنی دعاؤں کو نہیں روکنا، آپ نے اپنی امید کو نہیں توڑنا۔ جی ہاں صرف 1 منٹ کسی بھی وقت کہیں بھی، چاہے آپ چل رہے ہو، بیٹھے ہو، کام کر رہے ہو یا تنہائی میں ہو، بس دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور مختصر سے تسبیح پڑھ کر ہاتھ اٹھا لیں۔ یقین کریں اور رب جو محرم میں آپ کی دعائیں سن رہا تھا وہ آج بھی سن رہا، وہی رب آج بھی آپ کے دل کو حال کو جانتا ہے۔ اگر میں رزق کی بارش ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں تنگ دستی، پریشانی ہے، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو آج کے دن کو ضائع نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات زندگی کے بڑے فیصلے، بڑی تبدیلی چند لمحوں میں آتی ہے، اور یہ لمحہ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آپ کی راتیں فکر میں گزرتی ہے، اگر گھر میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتے، رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، اگر آپ نے بہت کوشش کی مگر کامیابی ہاتھ نہیں ہے، اگر آپ تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں مایوسی شیطان کی طرف سے ہے اور امید اللہ کی رحمت۔ آج آپ نے امید کو تھامنا ہے، آج آپ نے اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے، آج آپ نے دل سے مانگنا ہے۔ بس چند منٹ نکال کر سکون سے، اطمینان سے، یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے حاجات بیان کرنی ہے، اپنے دل کے ہر بات کو کہہ دینی ہے، اپنے آنسو بہا دینا ہے، اپنے دکھ سنا دینا ہے، کیونکہ وہ رب اپنے بندے کی آواز کو کبھی رد نہیں کرتا، خاص طور پر جب بندہ اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے۔ سفر کا یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے عبادت صرف محرم تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی کا حصہ ہے۔ جو شخص محرم کے بعد بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے کبھی نہیں بھولتا۔ آج اس دن کو اپنے لیے ایک نیا آغاز بنائیں، ہو سکتا ہے یہی ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی بدل دے سکتا ہے۔ یہاں ایک دعا آپ کی تقدیر کو رخ موڑ دے سکتا ہے۔ آج کے بعد آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، رزق میں برکت ہو، سکون ہو، محبت ہو اور سب کچھ مل جائے جس کے لیے آپ مدتوں سے دعا کر رہے ہیں۔ بس آج دیر نہ کریں، ابھی بھی اسی وقت اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں اور اسی موقع کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہی، انڈیا سے، بنگلہ دیش، جاپان، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے خود سے ایک وعدہ کریں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں، ہر بات کو غور سے سنیں، عمل کو اچھی طرح سمجھیں، پھر یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ یاد رکھیں یہ کوئی عام بات نہیں۔ جب بندہ اللہ پاک کا نام لیتا ہے، قرآن آیت پڑھتا ہے تو ایسا ہی ہو نہیں سکتا وہ خالی ہاتھ لوٹ آئے، بس شرط یہ ہے دل میں شک نہ ہو، مایوسی نہ ہو، بلکہ کامل یقین ہو۔ آپ نے آج بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ یہ ایسا مجرب عمل ہے، اسے پڑھنے والا اپنے رب سے اپنے حاجات منوا لیتا ہے۔ یہ سمجھ لیں آج میں آپ کو اپنے دل کا راز بتا رہا ہوں،
ایک ایسا راز جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا، اگر آپ نے اسے سچے دل اور صحیح طریقے سے پڑھ لیا تو آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کی زندگی میں غربت نہیں ڈھیرے ڈال رکھی ہے تو امیر میں بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کی دعائیں عرصے سے رکی ہوئی ہے تو فوراً قبولیت کا راستہ پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بڑی سی بڑی حاجت ہے، کوئی ایسی مشکل ہے جس نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، پریشانیاں ہیں، دل بے سکون ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ بس آج کے دن ضائع نہ کریں، آج جو بھی مانگے گا وہ مل سکتا ہے۔ آپ چاہے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب، عصر، عشاء کے بعد۔ اگر آپ مصروف ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آفس میں ہیں تو وہیں 1 منٹ نکال لیں، یونیورسٹی، کالج، مسجد یا مدرسے کہیں بھی ہو، بس 1 منٹ کے لیے خود کو ہر چیز سے الگ کر لیں، فون سے، لوگوں سے، دنیا کی مصروفیات سے۔ 1 منٹ کو اپنے رب کے نام کر کے دیکھ لیں۔ وہ 1 منٹ ایسا ہو جس میں آپ کی پوری توجہ صرف اللہ کی طرف ہو، دل حاضر ہو، آنکھوں میں نمی ہو، یقین کامل ہو۔ اگر کوئی ان پڑھ بھی ہے، ایک لفظ پڑھنا نہیں جانتا، وہ بھی آسانی سے میرے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ میں مانتا ہوں سمجھانے میں وقت لگتا ہے، بات لمبی ہو جاتی، لیکن جب آپ خود اس عمل کو کریں گے تو آپ کو بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ بس شرط یہ ہے وہ 1 منٹ سچا ہو، مکمل توجہ والا، اللہ پر کامل یقین والا۔ اور جیسے ہی آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے، دل کی کیفیت بدلنے لگے گی، ایک سکون محسوس ہوگا، ایک امید جاگے گی۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ کی تقدیر لکھنے والا آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس لیے آج دیر نہ کریں، ابھی نیت کریں، ابھی ارادہ کریں، پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہیں آئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش دل سے سن لیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو روزانہ ایسے ہی مجرب وظائف، طاقتور اعمال، روح کو سکون دینے والے اذکار ملتے ہیں۔ اب آئیے اصل عمل کی طرف۔ آج 3 سفر، پہلا ہفتہ، یہ خاص دن، یہ خاص موقع، آپ چلتے پھرتے کسی بھی نماز کے بعد یا جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو ہو کر، چاہے مصلی پر بیٹھ کر یا جہاں کہیں بھی ہو، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا آپ نے نہایت ادب، محبت، عقیدت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نواز درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آئے دل کی گہرائیوں سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی صرف ضرورت الگ ہے۔ کسی کو رزق چاہے، کسی کو اولاد، کسی کو بہترین رشتہ، کسی کو سکون، کسی کو قرضوں سے نجات۔ آپ نے اپنے دل کی گہرائی سے اپنے مقصد کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دل میں کہیں یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین رشتہ عطا فرما۔ اگر اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو عرض کریں یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اگر کاروبار، نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دل سے مانگیں یا اللہ میرے رزق کے دروازے کھول دے، مجھے کامیابی عطا فرما۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں تو یہ نیت کریں یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے اپنے گھر میں نصیب فرما۔ آپ چاہیں تو ایک لمبی فہرست بنا لیں، جتنی حاجات ہیں سب مانگ لیں، کیونکہ آج مانگنے والا خالی نہیں لوٹے گا۔ بس شرط یہ ہے دل سچا ہو، نیت صاف ہو، یقین کامل ہو۔ جیسے آپ نیت مکمل کرے فوراً ایک بار توس تسمیہ پڑھ لیا کریں۔ یاد رکھیے جس کام کی ابتدا میں تو تسمیہ ہوتی ہے اس میں خیر، برکت، حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تو تسمیہ پڑھ لیا، تو خود کو دنیا سے الگ کریں۔ ایسا محسوس کریں جیسے آپ اس ہجوم، اس شور، اس مصروف زندگی سے نکل کر ایک مقدس لمحے میں داخل ہو چکے، جیسے آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھے۔ دل نرم ہو چکا ہے، آنکھیں نم ہیں، آپ نے اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں پڑھی گئی تسبیح سیدھے عرش تک پہنچتی ہے۔
اس لیے پورے دھیان، پورے یقین، مکمل توجہ کے ساتھ اس عمل کو شروع کریں، کیونکہ یہی وہ لمحہ جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے بابرکت ناموں کا ایسا خزانہ ہے جس کی تاثیر دیوالوں کو ہلا دیتی ہے۔ یہ وہ نام ہے عرش الہی تک آپ کو فریاد پہنچا دیتی ہے، سوئے قسمت کو جاگتی ہے، ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے اس پر اللہ کے خاص نظر کرم ہو جائے، اس کے حالات بدل جائے، اس کے گھر میں رزق کی بہار آ جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سکون آئے، رزق میں اضافہ ہو، تنگ دستی ختم ہو جائے، آپ فقیری سے نکل کر عزت خوشحالی کی طرف آ جائیں، آپ نے پہلے نمبر پر نہایت یقین محبت کے ساتھ یا اللہ یا حفیظ پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ صرف الفاظ نہیں، دل کی پکار ہے۔ اس سے جب بھی پڑھیں ایسے پڑھیں جیسے آپ کا دل رو رہا ہے، جسے آپ اپنے رب کو منا رہے ہیں۔ اب توجہ کے ساتھ آپ نے اسے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا حفیظ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 بار پڑھنا۔ لیکن یاد رکھیں صرف گنتی پوری کرنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے ہر بار پڑھتے ہوئے آپ کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، آنکھوں میں نمی ہو، یقین کامل ہو۔ جب آپ 21 بار یا اللہ یا حفیظ پڑھ لیں تو آج اپنے رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ یہ عام دن نہیں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ آج اگر آپ نے سچے دل سے مانگ لیا تو رب خالی نہیں لوٹائے گا۔ پھر جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لے تو دوسرے نمبر پر ایک ایسا اسم اعظم پڑھنا جس کی تاثیر تقدیر بدل جاتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے، یہ وہ نام ہے جسے پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ جلدی نہیں کرنی، ہر لفظ کو محسوس کرتے ہوئے پڑھنا ہے جیسا آپ نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کر رہے ہوں۔ اب سنیے اسے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا، یعنی مکمل تسبیح۔ لیکن یاد رکھیں اس تسبیح کے دوران خاموش نہ رہیں، اپنے رب سے مانگتے رہنا، ہاتھ اٹھا کر مانگنا، دل کھول کر مانگنا، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگنا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا سیدھے عرش تک پہنچتی۔ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو رب عطا کرنے میں دیر نہیں لگتا۔ اگر آج آپ نے یا حی یا قیوم کو تسبیح پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، اگر اللہ آپ سے راضی ہو گئے تو یاد رکھیں آپ کی کوئی حاجت ناممکن نہیں رہے گی۔ آپ کی بڑی سی بڑی پریشانی، سب سے مشکل مسئلہ، کاروبار کی بندشیں، رشتوں کی رکاوٹیں، قرضوں کا بوجھ، دل کی بے سکونی، سب کچھ ایک ہی رات میں غیب سے ختم ہو سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے آج آپ نے عمل، مکمل یقین، مکمل توجہ، سچے دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک مکمل تسبیح یا حی یا قیوم کے پڑھ لیں، دل سے مانگ لیں، آنکھوں میں آنسو لیں، اپنے رب کو پکار لیں، تو اب آتا ہے اس عمل کا سب سے خاص، سب سے طاقتور آخری وظیفہ، وہ وظیفہ جو آج کے اس پورے وظیفے کی جان، وہ خزانہ جس اگر آپ نے پڑھ لیا تو سمجھ لیں آپ نے کامیابی کا دروازہ کھول لیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک ایسی صورت پڑھنی ہے جسے اہل علم دولت کا خزانہ کہتے ہیں، کامیابی کا راز کہتے ہیں، اور کوئی عام صورت نہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو رب کی بے حد محبوب ہے، جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ذرا سوچیں کون ہے جو اپنے رب کا لاڈلا نہیں بننا چاہتا؟ دنیا میں اگر ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا بن جائے، ماں اس کی ہر خواہش پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک لگا دیتی۔ جب کوئی بندہ اس رب کا لاڈلا بن جائے جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جس کے قبضے میں زمین آسمان کے خزانے، پھر اس کی زندگی کیسے بدلتی ہوگی، پھر اس کے رزق میں کیسی برکت آتی ہوگی، پھر اس کے گھر میں کیسی خوشحالیاں آتی ہوگی، نسلیں آباد ہو جاتی ہے، فقیری ختم ہو جاتی ہے، رحمتوں کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اب پورا توجہ کے ساتھ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جی ہاں، وہ سورہ کوثر ایک چھوٹی سی سورت ہے، آپ نے اندر بے شمار خزانے رکھی ہیں۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، دل کی مرادیں پوری ہونے کا ذریعہ ہے۔ آج میں آپ کو یہ سینے کا راز بتا رہا ہوں، کیونکہ دن، یہ گھڑیاں، یہ لمحے بہت خاص ہیں۔ اگر آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت اس صورت کو پڑھ لیا تو آپ کے ہر منزل آسان ہو جائے گی، آپ کے راستے خود بخود ہموار ہونے لگیں گے۔ اب آپ محبت یقین کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اس صورت کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے، جی ہاں صرف 29 بار، لیکن یاد رکھیں یہاں بھی جلدی نہیں کرنی، ہر بات دل سے پڑھنا، ہر لفظ کو محسوس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے مانگتے بھی رہنا ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یقین کریں جب آپ 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو ایسا لگے گا جیسے رحمت کے دروازے کھل گئے ہوں، جسے آسمانوں سے برکتیں اتر رہی ہو، جیسے فرشتے آپ کی دعائیں پر آمین کہہ رہے ہوں۔ وہ مقاصد جو سالوں سے رکے ہوئے تھے، وہ کام جو ناممکن لگتے تھے، وہ حاجات جو دل میں دب کر رہ گئی تھی، سب کے پورے ہونے کا راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے آج آپ یہ عمل مکمل یقین، مکمل توجہ، سچے دل کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو رب کبھی اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اب اس پورے عمل کو ایک بار ترتیب سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے یا اللہ یا حفیظ یہ 21 بار پڑھ لینا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا حی یا قیوم 100 بار پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آخری نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو 29 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ تینوں اعمال مکمل ترتیب توجہ کے ساتھ پڑھ لیں، اس کے بعد وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے آپ درود پاک کی آخری کلمات مکمل کریں گے تو سمجھ لیں آپ کا عمل مکمل ہو چکا، لیکن اصل لمحہ اب شروع ہوتا۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، دل کو نرم کرنا ہے، آنکھوں میں نمی لانا ہے، ہر خواہش اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے۔ یقین کریں یہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، جب مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب جو بھی مانگیں گے اللہ پاک اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی، اگر آپ کی قسمت بند ہے اس کے تالے کھل جائیں گے، اگر آپ مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں تو غیب سے مدد آئے گی۔ جیسے آپ یہ عمل کریں گے آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو ایسے ذریعے سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اگر ایک مجبور، ایک بے سہارا، ایک خالی ہاتھ انسان بھی اسے سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ اسے عزت، خوشحالی، فراخی عطا فرما دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے آپ اس عمل کو یقین، توجہ، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اسے ضرور آزمائیں۔ آپ خود گواہی دیں گے واقعی یہ عمل کتنا مجرب مؤثر ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں، آپ کے ہر جائز حاجات پوری فرمائیں، آپ کے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی عطا فرمائیں، آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائیں، آمین۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔